بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال ہم لوگ جملے خبریہ کی جو دو قسمیں ہیں، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، اب تک جتنی کلاسیں ہوئی ہیں، 2-4 کلاسیں اس سے پہلے، اس کے اندر جملے اسمیہ کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے۔ جملے اسمیہ کے سلسلے میں کسی حد تک گفتگو سامنے آ چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جملے فعلیہ کو۔ جملے فعلیہ کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جملے فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر سب سے پہلے والا لفظ وہ فعل ہوتا ہے۔ جب ہم کسی جملے اور کسی کلام کی ابتدا میں فعل کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پورا جملہ جملے فعلیہ ہے۔ تو فعل کی علامتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ جملے یہ جملے فعلیہ ہے، اور جملے فعلیہ کو کیسے سمجھیں، تو اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے والا لفظ فعل ہے یا نہیں ہے۔ جب فعل ہے اس کو جانچنے کے لیے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کیسے جانچیں گے اور کیسے سمجھیں گے کہ بآسانی کہ یہ فعل ہے۔ فعل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نشانیاں اور علامتیں ہوں تو بات آسان ہوگی۔ تو اس سلسلے میں علامتیں فعل کی بھی تھیں، فعل کی مکمل علامتیں ہم لوگ پڑھنے کی سعادت حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد دوستو، جملے اسمیہ کے سلسلے میں جو بات سامنے آئی تھی کہ وہ پہلے والا جو لفظ ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے والا لفظ جو بھئی اسم ہوتا ہے، اس کا قانونی جو نام ہے وہ مبتدا ہے۔ تو مبتدا ہے، اس کے بعد پھر وہ جتنے الفاظ ہوں گے، جو کچھ آئے گا اس کے بعد وہ خبر ہوگی۔ خبر کی بھی مختلف شکلیں ہم پڑھ چکے، مبتدا کی مختلف شکلیں اور اس کی صورتیں اور اس کے احکام ہم کسی حد تک پڑھ چکے ہیں، مکمل تو نہیں پڑھے۔ تو اب اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں جملے فعلیہ کی طرف۔ یہ دیکھیے جملے فعلیہ ہے۔ تو جملے فعلیہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے والا جو لفظ ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھیے، یہ ہے کتبہ، اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں رشیدن کا لفظ۔ تو کتبہ رشیدن، تو یہ ایک جملہ ہے مستقل، رشید لکھا، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو پہلے والا لفظ ہے جملے کا، یہ فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ تو دوستو اگر یہ دیکھیے، اگر یہ جو پہلے والا لفظ ہے وہ فعل ہے اور فعل میں فعل ماضی ہے، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، یا فعل امر ہو، یا فعل نہیں ہو، کسی بھی نوعیت کا فعل ہو، فعل سے اگر جملہ شروع ہو رہا ہے، پہلا لفظ فعل ہے تو وہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کو پڑھنا یہ ہے دوستو کہ جملے فعلیہ میں جو پہلا لفظ فعل ہوتا ہے، وہ فعل کتنے رنگ کا ہوتا ہے، کتنی صورتوں کا ہوتا ہے، پھر وہ فعل کس کس انداز کا ہوتا ہے۔ تو فعل میں جب ہم داخل ہوں گے، فعل کی گفتگو یا فعل کی بحث میں، تو دوستو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ دوستو یہ جو کلاسز چل رہے ہیں، ان کلاسوں میں تقریباً کلاسیں فعل سے تعلق رکھنے والی گزر چکی ہیں۔ تو فعل کے اندر مختلف قسم کی صورتیں ہیں، مختلف قسم کا فعل ہے، جیسے کہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل مجہول ہے، فعل معروف ہے، اور فعل امر ہے، پھر فعل نہیں ہے، نون ثقیلہ لام تاکید با نون ثقیلہ والا ایک فعل ہے وہ۔ تو اس طرح بہت سارے فعلوں کی قسمیں ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر جب ہم دیکھیں گے تو فعل کی جو ایک شکل ایسی بھی ہوتی ہے کہ فعل ایک سادہ لوح فعل ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ایسا حرف شامل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس فعل کی شکل و صورت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔
جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، یہ کتبہ کا لفظ ہے، کتبہ فعل ماضی ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسا حرف شامل نہیں ہے جس کے ذریعے سے کچھ تبدیلی، تغیر کسی بھی انداز کا اس میں پیدا ہو سکے۔ بس کتبہ کتبہ ہے، پھر اس کا مضارع ہوتا ہے یکتبو، اس کا پھر امر ہوتا ہے اکتب، پھر نہیں ہوتا ہے لا تکتب۔ تو یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کا تغیر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر وہ جو نمونے کے طور پر جو لفظ مقرر کیا گیا ہے فعل کے صیغوں کو پہچاننے کے لیے، گردان کے لیے، پھر ابواب کے لیے، یہ دیکھیے یہ فعلہ کا لفظ ہے، فے عین لام، یہ 3 حروف کو لے کر نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر اس کو مقرر کیا گیا تاکہ کسی بھی لفظ کو اس مثال پر ڈھال کر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ تو دوستو یہ جو کتبہ کا لفظ ہے یہ فعلہ کے اوپر جم رہا ہے، تو فعلہ کی طرح یہ نمونہ جو ہے، نمونہ تو اس کے اوپر یہ ڈھل گیا ہے کتبہ۔ تو جیسے فعلہ ہے، فا کو زبر ہے، عین کو زبر ہے، لام کو زبر ہے، پھر اسی طریقے سے دوستو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عین جو ہوتا ہے یہ عین کو زیر ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عین کو پیش ہوتا ہے۔ بہت پہلے کلاس میں گزر چکا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ جو دکھنے میں فا عین لام ہے تو ان کی حیثیت صرف فا عین لام کی نہیں ہے، بلکہ یہ فا سے مراد فا کی جگہ پر آنے والا ہر حرف ہوتا ہے، تو اس لیے اس تناظر میں اس کا نام رکھا گیا ہے فا کلمہ۔ یہ فا کلمہ، پھر اس کو کہتے ہیں دوستو عین نہیں کہیں گے، اس سے پہلے کلاس میں تفصیلی بحث آ چکی ہے، اس کو عین نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے عین کلمہ۔ پھر اس کو لام نہیں کہیں گے بلکہ لام کلمہ، لام کلمہ، ان ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے، فا کلمہ کہنے کے بعد یہ بات واضح کرنا مقصد ہے کہ فا کی جگہ پر آنے والا کوئی بھی حرف، پھر یہاں پہ عین کلمہ جو کہا گیا عین کو، تو یہ اس کی ایک پوزیشن کا نام ہے، یہ اس کا ایک منصب ہے عین کا۔ عین دکھائی دینے والا عین حرف نہیں بلکہ وہ درمیان میں رہنے والا ایک حرف ہے جس کو ایک خاص پوزیشن حاصل ہے، اس کو خاص ایک منصب حاصل ہے، تو وہ مراد ہے۔ جیسے کہ اس کو عین کلمہ کہا جا رہا ہے، عین کلمے سے مراد عین کی جگہ پہ آنے والا کوئی بھی حرف۔ پھر اسی طریقے سے یہ لام، لام سے مراد دکھائی دے رہا ہم کو لام، لیکن اس کا نام رکھا گیا ہے قانونی نام، وہ لام کلمہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لام کی جگہ پہ آنے والا کوئی بھی حرف۔ جیسے دوستو یہ دیکھیے کتبہ، یہ فعلہ کے جیسا ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، اس کے اوپر یہ ڈھل رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں دوستو کاف پہلے نمبر پہ ہے، تو اس کو ہم کاف نہیں کہیں گے بلکہ اس کا منصبی نام جو ہے اس سے اس کو یاد کریں گے، یہ ہے کاف سے مراد، اس کو کہیں گے فا کلمہ۔ پھر یہ جو تا ہے، تو لکھنے میں دکھنے میں تو تا ہے، لیکن منصبی نام کے حساب سے اس کو گردانا اور بولا جائے گا، وہ ہے عین کلمہ، تا ہونے کے باوجود، یعنی بھئی عین کی جگہ پہ آنے والا حرف۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ با ہے، تو اس کو با نہیں کہیں گے بلکہ وہ لام کی جگہ پہ چونکہ آیا ہوا ہے، لام تیسرے نمبر پر ہے یہ حرف، تو یہ بھی تیسرے نمبر پر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے لام کلمہ۔ یہ دیکھیے دوستو لام کلمہ، تو ایک ہوتا ہے فا کلمہ، ایک ہوتا ہے عین کلمہ، ایک ہوتا ہے لام کلمہ۔ اب یہاں پہ چونکہ ہم لوگ آگے پڑھنے جا رہے ہیں فعلوں کی مختلف صورتیں، فعلوں کے مختلف انداز، فعلوں کے مختلف رنگ، وہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا اعادہ ہونا ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ عرض کیا۔ تو دوستو یہ ہے فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ۔ تو اس طرح جو بھی فعلہ پہ ڈھلے گا وہ عین، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کے حساب سے اس کا نام لیا جائے گا۔ دوستو یہ جو ہے فا کلمہ اور لام کلمہ، سب سے پہلے والا حرف جو فا ہے اس کو فا کلمہ کہا گیا، آخری والا جو حرف ہے اس کو لام کلمہ کہا گیا، درمیان والا جو ہے وہ عین کلمہ ہے۔ یہ عین کلمہ بہت انتہائی قابل توجہ کلمہ ہے، قابل توجہ حرف ہے، یہی وہ عین کلمہ ہے
جس کے ذریعے سے فعلوں کی کائنات بدل جاتی ہے، فعلوں کے انداز بدل جاتے ہیں، فعلوں کے اور بابوں کے پورے تغیرات اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عین کلمہ ہے، اس عین کلمے کو، اس پورے کلمے کے اندر یہ عین کلمے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس طرح دوستو، یہ جو فا کلمہ ہے، اس کی حرکت جب یہاں پہ زبر ہے تو کون سا بھی لفظ ہو، کون سا بھی فعل ہو، اس کی حرکت زبر ہی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھیں ضربہ ہے، تو یہ ضربہ ذات کا جو لفظ ہے یہ فا کلمہ ہے، کیونکہ فا کی جگہ پہ آیا تو دیکھیے اس کو زبر آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ عین کلمہ ہے تو اس کو تو یہاں پہ زبر آ رہا ہے۔ پھر یہ جو با ہے، با، تو یہ لام کلمہ ہے تو اس کو بھی زبر آ رہا ہے۔ فعل ماضی کے اندر اس کے صیغے میں فا کلمہ اور لام کلمہ جو ہوتا ہے اس کو زبر ہوگا معروف کی شکل میں۔ جب تک ہم اس کو معروف رکھیں گے، معروف ہوگا اگر وہ فعل ماضی، تو فا کلمہ اور لام کلمہ وہ ایک حرکت رکھنے والے ہوں گے، وہ فا کلمے کو زبر ہوگا، لام کلمے کو بھی زبر ہوگا۔ لیکن یہ جو عین کلمہ ہے دوستو، یہ عین کلمے کی حرکت مختلف شکلوں میں بدلتے جاتی ہے۔ کوئی لفظ ہے، کوئی صیغہ ہے، کوئی فعل ہے، تو اس کو عرب لوگ بھائی عین کلمے کی حرکت کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر کبھی عین کلمے کو پیش دے کے پڑھے، پھر عین کلمے کو کہیں کسی لفظ کے لیے وہ زبر دے کے پڑھے۔ اس کا تعلق دوستو لغت اور ڈکشنری سے ہوتا ہے، چونکہ یہ اب کون سا لفظ ایسا ہے، کون سا کلمہ ایسا ہے کہ اس کے عین کلمے کو زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے یا زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ، وہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق قیاس اور قاعدے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وہ استعمال سے ہے، تو عربوں کے استعمال سے ہے، اہل زبان کے استعمال سے۔ تو یہ جو عین کلمہ ہے تو اس کے زیر کے ساتھ، یہاں پہ تو زبر کے ساتھ وہ لوگ استعمال کیے ضربہ کو، اس لفظ کو۔ کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو زیر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیں سمیع کا لفظ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، فعلا کی شکل پہ ڈھل رہا ہے، اس نمونے پہ فٹ ہو رہا، لیکن اس کے اندر ایک ہی تبدیلی ہے، وہ ہے عین کلمے کی حرکت زبر کے بجائے زیر سے بدل جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے دوستو ایک یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں صیغہ، یہ ہے کروما، تو فا کلمہ عین لام کلمہ، فا کلمہ اور لام کلمہ، اس کی حرکت تو سیم چل رہی، فعلا کے اندر نمونے پہ برابر ڈھل رہا ہو فعلا پہ، لیکن عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوتے جا رہی ہے۔ اس لفظ کے اندر زبر ہے عین کلمے کو، اور اس لفظ کے استعمال میں زیر ہے، اور اس لفظ کے اندر پیش ہے۔ تو ضربہ سمیع کروما، اس طرح یہ دیکھیں بھائی عین کلمے کی حرکت کی تبدیلی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ عین کلمہ بہت اہم ہے، اس کے اندر ہی حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے، نہ کہ فا کلمہ اور لام کلمہ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ کوئی لفظ فعل ماضی ہوتا ہے، لیکن فعل ماضی اس شکل میں بھی ہوتا ہے، اس کی ایک تغیر کی شکل، تبدیلی کی شکل یہ ہے کہ عین کلمے کی حرکت بھائی الگ الگ بدلتے ہی رہتی ہے۔ کچھ ایسے فعل ماضی ہوں گے جہاں پہ عین کلمے کو پیش ہوگا، کچھ ایسے فعل ماضی ہوں گے جہاں پہ عین کلمے کو زیر ہوگا، کچھ ایسے فعل ماضی کے الفاظ ہوں گے، ہزاروں میں ہوں گے جہاں پہ عین کلمے کو زبر ہوگا۔ یہ ایک روپ ہے فعل ماضی کا۔ تو کسی بھی انداز سے عین کلمے کی حرکت کی کسی بھی تبدیلی کے ساتھ فعل ماضی اگر استعمال ہو، وہ جملے کے شروع میں آئے تو وہ جملہ پورا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ رک کے ہم کو دوستو کچھ ایسی باتوں کو جاننا ضروری ہے جو انتہائی اہم ہے، بہت زیادہ قابل توجہ ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے، ہم کما حقہ فعل کی مختلف شکلوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ جملے فعلیہ کا فیصلہ بآسانی نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ جو فعل ماضی ہے، اس کے اندر تینوں جگہ بھی ہر حرف ایسا ہے جو تبدیلی کے بھی قابل نہیں ہے، تبدیلی کی ضرورت نہیں رکھتا، بدلنے کی ضرورت نہیں رکھتا، اس کو جیسا ہے ویسے ہی رکھ کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں دوستو کہ حرف کو بدلنا پڑتا ہے،
رہتا فعل ماضی، رہتا فعل مضارع، رہتا فعل امر، رہتا ہے فعل نہیں. لیکن وہ جو سیدھے سادے الفاظ پر مشتمل جو فعل ہوتے ہیں اس کی طرح وہ نہیں ڈھل کے آتا، بلکہ اس کی شکل تھوڑا سا تبدیل ہو جاتی ہے. مگر وہ بھی ہوتا ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں. تو اس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں دوستو. یہ جو ہے جو مثالیں ہم پڑھ چکے ابھی دیکھ رہے ہیں، تو ان مثالوں کو، یہ جو مثال ہے، یہ مثال فعل ماضی کی، یہ مثال، اس طرح ہر مثال کے اندر وہ حروف شامل نہیں ہیں جن کے آنے کے بعد کلمے کے اندر، اس لفظ کے اندر تبدیلی اور تغیر پیدا ہوتا ہے. نہیں ہے، سیدھے سادے الفاظ، سیدھے سادے الفاظ. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پہ کچھ تبدیلی پیش آ جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے. بعض اوقات کچھ چھوٹی تبدیلی، مختصر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ بڑا تغیر پیدا ہو جاتا ہے. اس کو پڑھنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. بہت اہم سبق شروع ہونے کو جا رہا ہے دوستو، اس کا ایک سلسلہ چلے گا. اب یہاں پہ میں صرف آج کی کلاس میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے فعل ماضی، صرف فعل ماضی، اس کے اندر فعل مضارع بھی ہوگا، فعل امر بھی ہوگا، فعل نہیں بھی ہوگا، پھر اس میں فاعل ہوگا، اس میں مفعول کیسا ہوگا، پھر اس میں ظرف کیسا ہوگا، وہ سارے تفصیلات ہوں گے. لیکن میں ہلکی کچھ مثالیں دے کر جو آگے ہم قدم رکھ رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، اس کی طرف، اس راستے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے دوستو، یہ سیدھے سادے حروف پر مشتمل الفاظ تھے فعل کے. اب یہاں پہ میں کچھ لکھ رہا ہوں، دیکھیے، یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھا خالہ. پھر اسی طریقے سے میں یہاں پہ لکھا ہوں، تو کہ دوستو دا. یہ ہم اہم اسباق کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، رکھے نہیں ابھی. تو یہ دا. پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیے یہاں پہ ایک لفظ میں لکھ رہا ہوں مدہ. پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یہ ہے اخذا. پھر اسی طریقے سے دیکھیے بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں، یہ ہے طوا. یہ مختلف شکل و صورت کے الفاظ ہم کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ جو یہاں پہ لکھے گئے ہیں. ابھی مزید الفاظ، تفصیل جب شروع ہوگی، بھئی اسباق آگے بڑھیں گے تو پورے جتنے بھی شکلیں ہیں، جتنے تغیرات ہیں، کس تغیر اور تبدیلی کے ساتھ وہ لفظ، چاہے فعل ماضی کی شکل میں یا مضارع ہو یا امر ہو، نہیں ہو، اس میں فاعل، اس میں مفعول، کس تغیر اور تبدیلی کے ساتھ وہ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہاں پہ دیکھیں قالہ ہے. جب ہم اس کی شکل دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ضربہ یا فعلہ کے جیسا تو نہیں لگ رہا ہے. فعلہ میں عین کلمے کو زبر تھا. چلیے تھوڑی دیر، اب یہاں پہ بھی دیکھیے عین کلمے کو سمیع میں زیر تھا. پھر یہاں پہ بھی عین کلمے کو پیش تھا. کھلی حرکتیں آ رہی تھی. یہاں پہ قالہ کے اندر یہ جو بظاہر اب الف دکھائی دے رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بحث آپ کے سامنے آئے گی. تو یہاں پہ ایسے تو عین کلمہ جو اہم تھا، تو وہ عین کلمے کو حرکت کے ساتھ یہاں پہ نہیں لکھا گیا اور ایسا استعمال نہیں ہوتا. بھئی قالہ کو قالا نہیں کہا گیا. فعلا، ضربا، سمیع، کروما، اس کو اگر پیش نظر رکھیں، یہ سادے الفاظ، تو یہاں پہ یا تو زبر ہونا چاہیے تھا قالا، یا چلیے ٹھیک ہے پیش ہونا چاہیے تھا کروما کے جیسا قولا، یا زیر ہونا چاہیے تھا قیلا، مگر ایسا نہیں ہے، حرکت ہی نہیں. بھئی عین کلمے کی حرکت سے یہ حرف خالی ہے، یہ کلمہ خالی ہے، بلکہ بالکل سادے انداز میں بغیر حرکت کے آیا ہوا ہے. تو یہ پھر ہے کون سا حرف، کون سا کلمہ ہے؟ یہ کیا فعل ہے؟ اچھا فعل ہے تو پھر کون سا فعل ہے؟ تو دوستو یہ فعل ہے قالا. پھر یہ فعل ماضی ہے باضابطہ، لیکن فعل ماضی کی اس شکل میں اور اس شکل میں تھوڑا فرق ہے، تغیر ہے، تبدیلی ہے. وہ یہ ہے کہ عین کلمہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ حرکت سے خالی ہے، حرکت سے خالی ہے. مگر پھر بھی ہم اس کو فعل ماضی پڑھنا ہے، ماننا ہے، اور ہے بھی فعل ماضی.
تو اس طرح کی تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طریقے سے نیچے جب ہم دیکھیں دوستو دعا کا لفظ ہے، یہ بھی دیکھیے یہاں تو میں نے عرض کیا ابتدائی گفتگو، عین کلمے سے زیادہ تعلق ہوتا ہے تغیرات کا، عین کلمہ بڑی اہمیت والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے لام کلمہ ہے، یہ دعا میں الف، یہاں پہ جو دکھائی دے رہا ہے حرف یہ الف، وہ لام کلمے کی جگہ ہے، تو یہ لام کلمہ ہے لام کی جگہ جو ہے، مگر یہ بھی فعلا پہ ضربا پہ سمعا پہ نہیں ڈھل رہا مکمل، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ آخر میں جو الف آ رہا ہے اس کو حرکت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو مدہ کا لفظ ہے، یہ فعلا ضربا، تو اس طرح مکمل حرکتوں کے ساتھ مکمل پوری ادائیگی کے ساتھ وہ استعمال نہیں ہو رہا، مدہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں غور کریں تو مد دا، تو اس کا مطلب وہ عین کلمہ جو ہے اس کو جزم آ رہا ہے، ایسا لگا مد دا۔ تو اس کی کیا کیفیت اور حالت ہے، اس کی کیا اصلیت اور حقیقت ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے بعد میں۔ اس کے بعد یہ اخذا کا لفظ ہے دوستو، اس میں اور فعلا میں کوئی بظاہر فرق تو نہیں دکھ رہا، لیکن آگے جانے کے بعد اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق لینے والا ہے یہ حرف، یہ لفظ، تو لہذا بطور مثال یہاں پہ صرف ذکر کر دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہے طوا کا لفظ، یہاں پہ دیکھیں طوا میں بھی یہ عین لام کلمہ جو ہے یا اس کے اوپر کھلا اس طرح کا زبر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس کے اندر ان الفاظ کے اندر ان صیغوں اور فعلوں کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی اور تغیر صورتاً پائی جا رہی ہے، تبدیلی پائی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، جملے کا پہلا جز چاہے قالا کی شکل میں ہو، جو ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے لفظ، یا دعا کی شکل والا ہو، یا مدہ کی شکل والا ہو، یا اخذا کی شکل والا ہو، یا طوا کی شکل والا ہو، ضربا سمعا کرما جیسا نہ ہو، کھلے کھلے حرکتوں والا، تو ان شکلوں والا ہو، اور اس سے ہٹ کے بہت ساری مثالیں اور بھی ہو سکتی، بہت سارے قواعد۔ تو کسی بھی شکل کا ہو، فعل ماضی فعل ہی ہوگا، فعل ہی ہے، وہ اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو وہ جملے فعلیہ کہلایا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فعلا کی طرح ڈھل کے دکھائی دینے والا، پھر اس نمونے پہ ڈھلنے والا، مکمل ڈھلنے والا کوئی لفظ ہو تو وہی پہلے آ جائے جملے کے شروع میں تو وہ جملے فعلیہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تبدیلی والا بھی اگر ہے مگر ہے فعل ماضی، ایک خاص تبدیلی کی شکل رکھنے والا بھی ہے، تو وہ بھی اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو وہ جملے فعلیہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ ہے ضربا سمعا کرما سے ہٹ کر اس کو لے کے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بولیں کہ جیسے دیکھیے قال خالد، خالد نے کہا، اس کا ترجمہ کہا، فعل ماضی ہے، خالد نے کہا، تو قال پہلے آیا جو ہو بہو فعلا ضربا سمعا کرما کے جیسا نہیں لگ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ حقیقت میں دیکھا گیا تو فعل ماضی ہی ہے، تو قال خالد میں پہلا لفظ چونکہ فعل ہے تو اس پورے جملے کو جملے فعلیہ کہا جائے گا۔ تو بتانا یہ مقصد ہے آج کی کلاس میں دوستو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فعل وہی اسی شکل میں ہو ہمیشہ جیسے کہ فعلا ہوتا ہے، بلکہ مختلف تبدیلی والی شکل میں بھی فعل پایا جاتا ہے، ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا کوئی اور ہو۔ تو لہذا ان تبدیلیوں کی شکل رکھنے والے فعلوں کو بھی فعل ہی کہا جائے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی فعل کسی بھی انداز کا وہ اگر جملے کے شروع میں دکھائی دے تو پورا جملہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔